معزز سامعین اکرام، آج کے لیسن میں ہم سورۃ الہمزہ کو مکمل تجوید اور تلفظ کے ساتھ حرف با حرف پڑھنا سیکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس مکمل سورہ کو تجوید اور تلفظ کے ساتھ سیکھ لیتے ہیں تو آپ آدھے قرآن مجید کے قواعد کو سیکھ لیں گے۔ تو آج کا لیسن آپ لوگوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کریں تاکہ آپ کو آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ یہ سورۃ الہمزہ ہے، مکی صورت ہے اور اس کی 9 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ مبارکہ کو ہم مکمل ہجے کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اس میں جتنے بھی قواعد ہیں آپ لوگوں کو بتائے جائیں گے، اور یہ آدھے قرآن مجید میں تقریباً یہ والے قواعد اپلائی ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے مکمل سبق کو دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، واو یا زبر وئی، لام لام دو پیش لل، ویل لام زیر لی، ویل لی، کاف لام پیش کل، لام زیر لی، کلی، ویل لکلی، ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہوما، زا زبر زا، ہومازا، تا لام دو زیر تل، لام پیش لو، ہومازا تلو، میم زبر ما، زا زبر زا، تا زیر تی، لو مازاتی، ہومازاتی لومازاتی، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ۔ اب یہاں پر آپ لوگ یہ چھوٹا نون دیکھ رہے ہیں، اس کو نون قطنی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن مجید میں اکثر مقامات پر آتا ہے، تو وہاں پر بھی یہی قاعدہ ہم اپلائی کریں گے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں نے اچھی طرح سے سیکھ لینا ہے۔ اب یہاں پر ہو رہی ہے آیت مکمل۔ اگر تو ہم یہاں پر وقف کر دیں، یعنی اس تا پر وقف کر دیں، تو پھر ہم نے اس نون قطنی کو ادا نہیں کرنا۔ لیکن اگر ہم یہاں پر وصل کے ساتھ پڑھ دیں تو پھر ہم اس نون قطنی کو اس لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ اگر یہ نون قطنی آیت کے درمیان میں آئے تو یہ ہر صورت ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر یہ آیت کے مکمل ہونے پر آئے تو پھر دو قواعد ہوتے ہیں۔ وقف کی صورت میں یہ نہیں پڑھا جاتا، لیکن وصل کی صورت میں یعنی جب ہم ملا کر پڑھیں گے تب یہ نون قطنی پڑھا جائے گا۔ اگر ہم یہاں پر وقف کر دیں تو پھر ہم نے اس ایک آنکھ والی تا کو ہا میں بدل دینا ہے اور اس لفظ کو ادا کرنا ہے لومازا، اور یہاں پر پھر ہم الف پر زبر لگائیں گے اور اس کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ یہ والا قاعدہ بھی ہم ہر اس جگہ پر اپلائی کریں گے جہاں پر بھی اس طرح سے آیت شروع ہوگی کہ پہلا الف خالی ہوگا اور اس کے بعد لام مشدد ہوگا، تو ہم نے الف پر زبر لگانی ہے اس ہر مقام پر۔ تو یہاں پر بھی ہم نے زبر لگا کر اس کو اللہ زی پڑھنا ہے۔ حمزہ لام زبر اللام زبر لا، اللہ، زالیا زیر زی، اللہ زی۔ یہ ہے وقف کا طریقہ کہ اگر ہم یہاں پر وقف کر دیں، لیکن اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو پھر ہم نے تا کو اس کی اپنی حرکت یعنی زیر کے ساتھ ادا کرنا ہے اور نون کو لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے۔ نون لام زیر نل، لام زبر لا، نلا، زالیا زیر زی، نلذی، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی، جیم زبر جا، میم زبر ما، جامع، عین زبر ع، جامع، میم الف زبر ما، لام واو دو زبر لاؤ، ما لاؤ، واو زبر وا، عین دال زبر عد، دال زبر دا، وعد، دال ہا زبر دا، وعدد۔ اب یہاں پر بھی آیت مکمل ہو رہی ہے۔ اس ہا کو ہم نے ساکن کر دینا ہے، دال کو اس ہا ساکن کے ساتھ ملا دیں گے اور یہ لفظ اس طرح سے ادا کریں گے وعدد۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ، یحسب ان ماله اخلدہ، یا ہا زبر یح، سین زبر سا، یحسا، با پیش بو، یحسبو، حمزہ نون زبر ان، یہاں نون مشدد پر غنہ کریں گے۔
حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان، میم الف زبر ما، لام زبر لا، مالا، ہا الٹا پیش مد ہو، مالہ، حمزہ خا زبر اخ، لام زبر لا، اخلا، دال ہا زبر دہ، اخلدہ۔ یہاں پر بھی ہم آیت مکمل ہونے پر وقف کریں گے، تو وقف کی صورت میں اس ہا کو ہم نے ساکن کر دینا ہے، دال کو ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے، اخلدہ، یحسب ان مالہ اخلدہ، کلا لینبذن۔ اب یہ جو آپ چھوٹی میم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی آپ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر دیکھیں گے اور یہی قاعدہ اپلائی کریں گے۔ یہاں پر ہم نے اس نون کو میم کے ساتھ بدل دینا ہے، اور اس کے بدلنے کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی نون ساکن یعنی نون کے اوپر جزم ہوگی اور اس کے بعد با آ جائے گی، تو ہم نے اس نون کو میم کے ساتھ بدل کر ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم نون کو میم کے ساتھ بدل کر ادا کریں گے، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ، کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا، لام زبر لا، یا میم پیش یم، لا یم، با زبر با، زال نون زبر زن، نون زبر نہ، با زن، کلا لینبذن، فا لام زیر فیل، ہا پیش ہو، فیل ہو، طا زبر طا، فی الحطا، میم ہا زبر مہ، فی الحطامہ۔ اب یہاں پر بھی آیت مکمل ہو رہی ہے، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں ہم نے اس ایک آنکھ والی تا کو ہا میں بدل دینا ہے۔ اب یہ قاعدہ بھی یہاں پر نوٹ کر لیں کہ ایک آنکھ والی تا ہے، یہ جہاں بھی آئے گی وقف کی صورت میں اس کو ہم نے ہا میں ہی بدلنا ہوتا ہے اور اس کو ساکن ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اس کو ہا میں بدل کر ساکن ادا کریں گے، میم ہا زبر مہ، فی الحطامہ، وما ادراک ما الحطامہ۔ اب یہاں پر بھی وہی قاعدہ اپلائی کریں گے کہ اس ایک آنکھ والی تا کو ہا میں بدل دیں گے، میم ہا زبر مہ، وما ادراک ما الحطامہ، نار اللہ الموقدہ۔ اب یہاں پر آپ لوگ اس قاعدے کو نوٹ کر لیں کہ لفظ اللہ کے لام کو ہم پورا ادا کریں گے جب اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پھر پیش ہوگی، تو وہاں پر ہم نے لفظ اللہ کے لام کو پورا ادا کرنا ہے، اور اگر اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو پھر ہم نے لفظ اللہ کے لام کو باریک ادا کرنا ہے، اور یہ قاعدہ صرف لفظ اللہ کے لام کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں وہ سب باریک ہی ادا ہوں گے۔ اس کو ہم پورا ادا کریں گے اس صورت میں کہ اگر اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پھر پیش ہوگی، تو یہاں پورا ادا کریں گے، نار اللہ الموقدہ۔ اب یہاں پر بھی ہم نے وقف کرنا ہے، تو وقف کی صورت میں اس ایک آنکھ والی تا کو ہا میں بدل دیں گے، دال کو اس ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے، دال ہا زبر دہ، موقدہ۔ اب یہاں پر اگر ہم وقف کر دیں گے تو پھر ہم اس الف پر زبر لگائیں گے۔ پیچھے بھی ہم نے یہ قاعدہ نوٹ کیا تھا کہ اگر اس طرح سے آیت شروع ہو کہ پہلا الف خالی ہو اور اس کے بعد لام مشدد آ جائے، تو وہاں پر ہم نے الف پر زبر لگا کر اس لام مشدد کے ساتھ ملانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم الف پر زبر لگائیں گے اور اس کو اس طرح سے ادا کریں گے، حمزہ لام زبر اللام زبر لا، اللہ، تا یا زیر تی، اللاتی۔ اب یہ طریقہ تھا کہ اگر ہم یہاں پر وقف کر دیں، اور اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے تو پھر ہم نے تا کو لام مشدد کے ساتھ ملا کر ادا کرنا ہے، تا لام پیش تل، لام زبر لا، تلا، تا یا زیر تی، تلاتی، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، تطلع علی الافئدہ۔ اب یہاں پر بھی آیت مکمل ہو رہی ہے، اس ایک آنکھ والی تا کو ہم نے ہا میں بدل دینا ہے، دال کو اس ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے، تطلع علی الافئدہ، انہا علیہم مؤصدہ۔ اب یہاں پر اس بات کو بھی نوٹ کر لیں کہ حمزہ ساکن کے ساتھ جب بھی کسی حرف کو ملایا جاتا ہے تو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے،
یہ بھی قاعدہ جو ہے وہ ہر جگہ ہی اپلائی ہوگا. مصادہ مصادہ. تو یہاں پر بھی ہم نے وقف کی وجہ سے اس ایک آنکھ والی تا کو ہاں میں بدل دینا ہے اور دال کو اس ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے مصادہ. اور یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کریں کہ یہاں پر میم مشدد ہے تو اس پر ہم نے غنہ کرنا ہے. اب میم مشدد اور نون مشدد جہاں پر بھی آئیں گے قرآن مجید میں ان پر ہر صورت غنہ کیا جائے گا. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ فی عمد ممددہ. اب یہاں پر بھی ہم وقف کریں گے تو اس ایک آنکھ والی تا کو ہا میں بدل دیں گے اور ساکن ادا کریں گے. دال ہا زبر دہ فی عمد ممددہ. ایک مرتبہ اس مکمل سورہ کو روانگی کے ساتھ سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا. ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.